حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ایک اہم سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں قرآن میں تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی سرکشی، ظلم اور اللہ کی ہدایت سے بے لگام ہو گئی، ہدایت کو رد کرنے کے نتائج کو بیان کرتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی سرزمین پر اللہ کے نبی کے طور پر بھیجے گئے۔ مدین کی قوم مالدار اور طاقتور تھی، لیکن وہ اخلاقی اور معاشی فساد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تجارت میں دھوکہ دہی کرتے تھے، وزن و پیمانہ میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کا حق مار کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام دیا گیا کہ وہ قوم کو ان کے گناہوں سے باز آنے کی دعوت دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کے بارے میں سمجھایا اور انہیں بتایا کہ وہ ظلم و فساد سے بچیں اور اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق زندگی گزاریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وزن و پیمانے میں کمی نہ کرو، سچ بولنا اور انصاف کرنا تمہاری فطرت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی کوشش کرو کیونکہ وہ تمہیں بہترین جزا دے گا۔ لیکن قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو رد کر دیا۔ وہ ان کے مخالف ہوئے اور ان پر بے بنیاد الزامات لگانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے طریقوں سے انکار کرنے پر مجبور کیا ہے اور وہ ان کے معاشی مفادات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام کو مسلسل نظر انداز کرتے رہے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم جیسے آدمی ہمیں کس طرح بتا سکتے ہو کہ ہم اپنی تجارت کو کیسے چلائیں؟ تم تو بس ایک عام انسان ہو۔ ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی قوم کے بارے میں دعا کی اور کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اگر یہ لوگ نہیں سدھرتے تو ان پر عذاب آ جائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے توبہ کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے پیغام کو جھٹلایا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو خبر دی کہ ان پر عذاب آ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں اس ہلاک کر دیں گے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم مدین کی سرکشی اور انکار کے بعد اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ عذاب ایک زبردست زلزلے کی صورت میں آیا۔ جب وہ زلزلہ آیا تو اس سے ہمیشہ کے لیے ہمیں زمین ہلنے لگی اور ایک خوفناک آواز نے قوم کے لوگوں کو ڈرا دیا۔ اس زلزلے نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کی بستیاں تباہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک زبردست آندھی، طوفان اور آسمانی بجلی کا بھی آغاز کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن قوم کے وہ لوگ جو انکار اور ظلم میں ملوث تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے پیغام کو رد کرتا ہے، ظلم و فساد کرتا ہے اور اپنی سرکشی میں بڑھتا ہے تو ہم اسے ایک عبرت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اللہ کا عذاب اسے کبھی نہ کبھی پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا عذاب اس بات کا واضح پیغام ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو عدل، انصاف اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایات کو رد کرتے ہیں ان کا حشر عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔